علم الإنسان ما لم يعلم۔ اسماء الحسنہ کے ہفتہ واری سلسلے کی آج کی کڑی میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے الحی اور دوسرا ہے القیوم۔ الحی قرآن کریم میں کل 5 مقامات پر آیا ہے، جن میں سے 3 مقامات پر القیوم کے ساتھ آیا ہے، اور جن 3 مقامات پر الحی القیوم کے ساتھ آیا ہے، القیوم انہیں 3 مقامات پر آیا ہے۔ تو اس طرح سے القیوم کا جو نام ہے نا، وہ الحی کے ساتھ ہی آیا ہے۔ الحی الگ سے آیا ہے، لیکن القیوم الگ سے نہیں آیا ہے۔ الحی کا جو نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کا ثبوت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو صفت حیات کی وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور ایسی ہے کہ جس کو پہلے کبھی عدم نہیں تھا، یعنی نہیں ہونے کے بعد وجود میں آنے والی زندگی نہیں ہے یہ، اور ایسی زندگی ہے کہ جس پر کبھی فنا طاری ہونے والی بھی نہیں ہے۔ تو وہ ذات کے جو ہمیشہ سے زندہ تھی، ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو یہ الحی کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، تو اس زندگی میں زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہوں گی سب آ جائیں گے۔ دوسری جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ القیوم۔ تو القیوم کا مطلب ہے القائم بنفسہ والمقیم لغیرہ، وہ ذات جو اپنے آپ میں قائم ہے، یعنی کسی کے سپورٹ کی، کسی کی مدد کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اور دوسرے کو قائم کرنے والی، یعنی دوسرے سارے کے سارے اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، ساری چیزوں کے لیے اس کی محتاج ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ الحی یہ صفت ذات ہے، ذاتی صفت ہے، اور القیوم یہ صفت فعلی ہے، فعلی صفت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی جو 2 قسمیں ہیں، بعض صفات صفات ذاتی ہیں اور بعض صفات صفات فعلی ہیں۔ ذاتی سمجھ رہے نا، ذات سے متعلق۔ تو ذاتی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفتیں یا اسم الحی کے ضمن میں آ جاتی ہیں، اور فعلی جو صفات ہیں وہ سب کی سب القیوم کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تمام صفات الہی اور اسماء الہی کا احاطہ ان دونوں ناموں نے کر لیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دعا کی قبولیت میں ان دونوں ناموں کا بڑا اثر ہے۔ دعا کی قبولیت میں ان دونوں ناموں کا بڑا اثر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، دعا المکروب، پریشان حال شخص کی دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے فریاد ہے۔ تو یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے یہ دعا۔ اور پھر اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ صحابہ میں سے بعض دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے وہ ان دونوں ناموں کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک
بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ ساری تعریف اس تیرے لیے، تو منان ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الذی اذا دعی بہ اجابہ، جس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو وہ پکار سنتا ہے، اور سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ بہت سارے اسماء آئے اللہ تعالیٰ کے، ان میں یہ دو نام بھی آئے، تو غیر ممکن ہے کہ اسی طرح کی روایتوں کی بنیاد پر بات ہمارے سامنے پہلے آ گئی ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو تین اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے نا کہ الحی القیوم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں ناموں کو دعا کی قبولیت میں اثر کیوں ہے؟ تو انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایک حی ہے زندگی، اور ایک ہے قیوم، تو جو اپنے آپ میں بے نیاز ہے وہی دے سکتا ہے نا، جو ضرورت مند وہ کیا دے گا، اور پھر جو دینے والا ہے وہ دے گا نا، جو لینے والا ہے وہ کیا دے گا۔ تو اپنے آپ میں بے نیازی کی صفت پر دلالت کرنے والا الحی ہے، اور القیوم میں بھی یہ معنی موجود ہے، اور اضافی طور پر القیوم میں یہ معنی موجود ہے کہ قائم المقیم لغیری، دوسروں کو قیام اور بقا عطا کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے جو ذات اپنے آپ میں مستقل ہے، دینے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، اس سے دعا کریں گے تو سنبھالا ملے گا نا۔ تو اس لیے دعا کرتے ہوئے ان دونوں اسموں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیا ہے کہ دعا کریں تو ان کو استعمال کریں، اور یہ سوچ کر استعمال کریں کہ دینے والا اور سنبھالنے والا ہے، تو جس سے مانگ رہے نا وہ ہر اعتبار سے اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ سمجھ رہے؟ ہر اعتبار سے کیا ہے؟ اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا قرآن مجید میں اسی بات کو، کہا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حی پر بھروسہ کیجئے جس کو موت نہیں ہے، جس کو سراپا زندگی حاصل ہے، جس کے یہاں موت کا کچھ بھی گزر نہیں ہے۔ تو بھروسہ کرنے کے لائق کون؟ حی لا یموت الذی لا یموت، ہے نا۔ تو بھروسہ کرنے کے لائق ہے وہ، اس پر بھروسہ کریں گے، اور قیام کر دینے والا بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے، تو اس لیے اس سے سنبھالنے کو طلب کریں گے۔ تو موٹے طور پر اور خلاصے کے طور پر بات کیا کہ یہ دو نام بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہے، اور تین مقامات پر یہ تینوں ایک ساتھ آئے، اور حدیث میں یہ بات آئی کہ اسم اعظم تین آیتوں میں قرآن مجید کے۔ تو غیر ممکن ہے کہ یہ قول برحق قول ہو یا برحق اقوال میں سے ہو اور اسم اعظم ہو، یہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو پہلی بات ہم کو سبق کے طور پر یہ لینے کی ہے کہ اس نام کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیوم ہے اللہ، تو ہمارا وجود جو ذات ہے نا ہماری زندگی، وہ بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس زندگی کا ٹھہراؤ اور اس کی بقا بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ روزی جس کے ذریعے ہم جیتے ہیں نا، وہ مقام جہاں ہم ٹھہرتے ہیں اور رہتے ہیں، یہ سب بھی کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا۔ تو جب سب کچھ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ ہم کو اس کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہمارا سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ کیسے جوڑیں گے؟ تو اس کی اطاعت کر کے، اس کی نافرمانی سے بچ کر، اس کی طاعتوں کو بجا لا کر، تو طاعت کو بجا لائیں گے
اور اس بنیاد پر اس سے جڑ جائیں گے، اور جو اللہ سے جڑ جائے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی اس کو کا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ وہ جیے۔ اور جو اصلی پیغام ہے تمام ناموں کے ساتھ ہے، اور رب کے ساتھ بھی یہ پیغام ہمارے سامنے آیا ہے، وہ کیا ہے کہ جو زندہ رہنے والا ہے وہ اس لائق ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پکارا جائے۔ جو تھا نہیں آیا، اور جو آیا رہا نہیں، وہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ هو الحی لا الہ الا هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مطلب وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جو زندہ نہیں ہے وہ اس لائق کیسے ہوگا کہ اس کی عبادت کی جائے؟ جو تھا نہیں پہلے وجود میں آیا، وہ اس لائق کیسے ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اور جو آیا اور پھر چلا گیا، وہ اس لائق کیسے ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے؟ تو تنہا الحی کا لفظ بھی ہم کو یاد رہے نا، تو اس کی بنیاد پر بھی ہم کیا کریں گے؟ تو توحید کی دولت سے اپنے سینے کو معمور کر لیں گے، اور زندگی سے شرک کو دیس نکالا دے دیں گے۔ کوئی جگہ نہیں، دنیا کے جتنے معبودان ہیں نا، سب کو چیک کر لیں گے نا اس بنیاد پہ، تو کیا ہے؟ کسی کے پاس یہ صفت ہوگی؟ کوئی بھی ہو اس کے پاس یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جس کے پاس یہ صفت نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا؟ معبود نہیں ہوگا۔ اس لیے بات ختم کر رہا ہوں کہ اس لیے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے نا۔ تو آیت الکرسی میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک دعویٰ ہے، 10 یا 11 دلیلیں اس کے لیے، 10 یا 11 دلیلیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیوں ہے وہ؟ تو یہیں سے شروع، الحی القیوم، اور پھر اسی کو مزید مضبوطی دینے والی باتیں آگے کہی گئی ہیں، ہے نا۔ الحی اور قیوم کو جو صفت ہے نا، اسی کو مضبوطی دینے والی صفتیں آگے بیان کی گئی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جو حی ہوگا، جو قیوم ہوگا، وہی اس لائق ہوگا کہ اس کی بات کی جائے۔ دنیا کا کوئی بھی معبود، کوئی بھی، انسانوں میں سے ہو یا غیر انسانوں میں سے، پتھر میں سے ہو یا شجر یعنی جھاڑوں میں سے، کدھر سے بھی لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، کوئی سا بھی نام پیش کرو، اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ اور جب یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو 2-3 باتیں بس موٹے طور پر یاد رکھنے کی۔ کیا؟ معبود ہے اللہ، اس لیے کہ الحی القیوم ہے، ہم اللہ ہی کو پکاریں گے اس لیے کہ وہ ہم کو تھامنے والا، اور ساری ضرورتیں ہماری اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور چونکہ ساری ضرورتیں اسی کے ساتھ وابستہ، اور یہ دونوں نام کیا ہے؟ اس کی 2 قسم کی صفتوں پر دلالت کرنے والی ہے نا۔ تو ان دونوں ناموں کا بڑا کردار ہوگا ہماری دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں۔ تو دعا ہم جب کریں گے تو ان دونوں ناموں کو بھی سامنے رکھیں گے، اور خصوصی طور پر اس وقت جب کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ان دونوں ناموں کو خصوصی طور پر یاد رکھ کر ان ناموں کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پکاریں گے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے، آمین وآخر دعوانا علم الإنسان ما لم يعلم